وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ کا آخری حصہ تھا کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو تمہارے لیے ہے ہی. دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جس میں 1/5 آف ورلڈ رہتا ہو، اس کا پرائم منسٹر اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے اپنے پڑوسی ملک کی 24 کروڑ عوام کے لیے، تو پھر اس قسم کی ڈیموکریسی کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لینا چاہیے. پی ایم مودی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ صراحتاً دہشت گردی کے اوپر مبنی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اور یہ گولی کی دھمکی ان لوگوں کو دے رہے ہیں جہاں پر رہنے والے لوگ 97% مسلمان ہیں جو شہادت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اسلام کا جو سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، وہ قتال ہے. کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اتر آئے اور اپنی جان مال اپنے رب کے لیے قربان کر دے، اس سے اوپر کوئی درجہ ہو نہیں سکتا. لہذا مسلمان کو اس قسم کی دھمکی دینا، یہ تو آپ اس کے ایمان میں اضافے کا باعث ہی بنیں گے، سیدھی سی بات ہے. اور آپ نے اس کا مزہ چکھ بھی لیا. ہمارا جو آپریشن تھا بنیانم مرصوص آہنی دیوار، اس نے ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام اور یہاں کی افواج اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، مذہبی جماعتیں ایک آہنی دیوار ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے. اور ظاہر ہے یہ ایک خطہ زمین کی حفاظت نہیں ہے بلکہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی حفاظت ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ محمد علی جناح کی بہت بڑی کامیابی تھی. ان سے زیادہ انٹلیکچوئل اور جینیس لوگ تھے، گاندھی صاحب بھی اور ابوالکلام آزاد بھی. ان دونوں کے ہوتے ہوئے اور ان کے سینکڑوں پولیٹیشنز کے ہوتے ہوئے ایک اکیلے بندے کا یہ ملک حاصل کرنا اور گریٹ برٹن کو قائل کر لینا، یہ بہت بڑی بات تھی. اور آج تو ہمیں اس چیز کا احساس ہے. اور دیکھیں، بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان بیچاروں کو ہمیشہ اپنی نیشنلٹی ثابت کرنی پڑے گی، اور وہ آج تک کرنی پڑ رہی ہے. وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی لوگ بھی اس قسم کی ولگر لینگویج پاکستان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بڑوں کو پوچھیں کہ پہلگام کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، وہ دہشت گرد آج تک کیوں نہیں پکڑے گئے. اس کی بجائے آپ نے پاکستان میں مساجد کو ٹارگٹ کر دیا، نہتے سیولینز کو مارا، اور پھر ظاہر پاکستان نے تو جواب دینا تھا، اس میں ان کی طرف سے بھی سیولین مارے گئے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو، لیکن اس قسم کا ڈیمیج تو ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا جو فوجی آپریشن تھا یہ ان کے فوجی آپریشن کے جواب میں تھا. یہ جنگ آپ نے مسلط کی تھی. آپ نے جو یہاں کی عوام کو گولی کھلانے کی کوشش کی وہ آپ کے گاٹے فٹ ہو گئی، دنیا نے دیکھ لیا. آپ نے رافیل لیے تھے 2019-20 میں، آپ کہتے تھے ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کا مقابلہ کرتے. رافیل لیے آپ نے، وہ گرے، اور اب تو آپ نے دیکھا ہے کل ان کے جنرل کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، ایک ایک کر کے سارے مان رہے ہیں کہ ہاں واقعی گرے ہیں. رافیل گروا کر آپ نے صرف رافیل کو ڈیمیج نہیں کیا، فرانس کی پوری انڈسٹری کو باندھ کر مروایا. اور امریکہ اندر سے خوش ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جہاز بیچے. دنیا میں ظاہر ہے اب سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ اسلحہ بیچنا ہے. امریکہ کے بھی آلموسٹ 60% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اسی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کی تو روٹی روزی اسلحے کے ساتھ چل رہی ہے. تو ٹرمپ تو بہت خوش ہے جو کچھ ہوا ہے. تو رافیل گروا کر آپ نے فرانس کو باندھ کے مروایا. S-400 جو ڈیمیج ہوا رشیا کو باندھ کے مروایا. اس لیے اب رشیا آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں صرف وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں
کہ یہ آپ جہاں بھی جا کر اپنی فتح کو اناؤنس کرتے ہیں نا تو یہ S-400 کا نام نہ لے، کیونکہ وہ رشیا کا ہے نا، سانو نہ باندھ کے مرواؤ نال، لیکن یہ انڈیا نے باندھ کے مروایا، سیدھی سی بات ہے۔ اسی طریقے سے اسرائیل کے ڈرون گرے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ہم فلسطین تو نہیں پہنچ سکے، فلسطین مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کے مسلمانوں نے کسی درجے میں اپنا یہ غصہ نکال لیا کہ یہ صرف انڈیا کو شکست نہیں ہوئی، اسرائیل کو بھی ہوئی ہے، اسرائیل کو بھی باندھ کے مروایا ہے پی ایم مودی صاحب نے، اور انڈیا کو باندھ کے مروایا ہے اسرائیل نے۔ یہ مودی کو ساری پھونک چڑھائی ہوئی تھی اسرائیل کی، اور وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں یہاں مڈل ایسٹ میں بدماش ہوں تو تم اس ایریا میں بدماش بن سکتے ہو، لیکن وہ اردو میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، پنجابی میں بھی، کہ ہر سوراخ میں ہاتھ نہیں داخل کرتے، بعض اوقات کسی سوراخ سے سانپ بھی نکل آتا ہے۔ تو اس دفعہ تو ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی بھی کامیاب ہوئی۔ انڈیا جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا تھا، دنیا کا کوئی ایک ملک بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اسرائیل بھی نہیں کھڑا ہوا جو کھڑا ہونے کا حق تھا، لیکن اس کے مقابلے پر پاکستان جو اپنے آپ کو ایک کمزور ملک سمجھتا تھا اس حوالے سے کہ فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، ظاہر ہے ہم چھوٹا ملک ہیں، انڈینز تو ہر جگہ بیٹھے ہوئے دنیا میں، اس کے باوجود پاکستان کی فورن پالیسی کیسی کامیاب رہی کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوا، اعلانیہ، پہلی دفعہ چائنا جو ہے وہ اعلانیہ کسی ملک کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہوا ہے، ہر لحاظ سے سپورٹ کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ترکیے کھڑا ہوا، آذربائیجان کھڑا ہوا، ایران کھڑا ہوا، حالانکہ ایران کی کتنی بڑی تجارت ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے باوجود پاکستان کو سپورٹ کیا۔ اور سب سے بڑی ان کے لیے جو غم کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ چائنا نے پاکستان اور افغانستان کی بھی دوستی کروا دی ہے، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کہ پاکستان اور افغانستان کو تو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔